آج کی تقریر میں نے ایک ٹاپک لیا ہے، سارے لوگ اس کو غور سے سنیں گے۔ تقریر اس لیے کی جاتی ہے تاکہ زندگی میں تبدیلی آئے، معلومات میں اضافہ ہو، عمل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ بہت سارے لوگوں کو تلاش رہتی ہے کہ تقریر میں کچھ ایسا ملے کہ میری زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جائے، اور بہت سارے لوگوں کو تلاش رہتی ہے کہ کچھ مسئلہ تقریر میں مل جائے تاکہ ہماری وہ کیا بولتا ہے یوٹیوب کو ڈی جی پی ٹی آر پی، وہ ٹی آر پی میں اضافہ ہو جائے۔ دو گھنٹے کی تقریر میں اتنی قیمتی باتیں میں بولتا ہوں کبھی کبھی، اگرچہ بہت اچھی تقریر میں نہیں کرتا ہوں، لیکن میں بولتا ہوں تو 2 گھنٹے کی پوری تقریر کو چھوڑ کر کے ایک جملہ اگر کچھ بول دیا تو لوگ اسی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اب بس اسی کو پھیلا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ ملے کچھ، اور کچھ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ کچھ ملے تاکہ جنت کا سفر آسان ہو جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جنت کا سفر آسان ہو جائے، ان باتوں کو تلاش کریں۔ تقریر میں ایک جملہ اگر دل میں اتر گیا تو ساری زندگی کے لیے بندہ نیک بن جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر آج بھی مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی۔ ان کی تقریر کی کتابیں 70,000 کے مجمع میں آپ کا خطاب ہوتا تھا۔ 400 مولانا دوات اور قلم لے کے غوث پاک کی تقریر سنا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، اور جو تحریر تھی وہ آج تک چھپ رہی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک جملے میں مردہ دلوں میں جان ڈال دیتے تھے۔ مجلس میں بہت سارے لوگ سر کے بال نوچتے، کپڑے پھاڑتے، جنگل کی طرف بھاگ جاتے تھے۔ کئی لاشیں محفل سے نکلتی تھیں تقریر میں، مگر ہم لوگ آج تقریر سننے کے بعد ہنستے ہیں، جبکہ تقریر سننے کے بعد آدمی کو رونا چاہیے۔ رونا چاہیے اپنے گناہوں پہ کہ زندگی میں نیکی ہے 5 اور برائیاں ہیں، گناہ ہے 5 کروڑ، کیسے ہوگا؟ صبح سے لے کے شام تک 24 گھنٹے میں لوگ نیکی کرتے ہیں مختصر اور گناہ کرتے ہیں کثرت سے، پھر بھی وہ سینہ تان کے چلتا ہے کہ میں جنتی ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو سینہ تان کے چلتا ہو، عقل مند وہ نہیں ہے جو ہمیشہ دنیا کے بارے میں سوچتا رہتا ہو۔ عقل مند کون ہے؟ قرآن شریف سے پوچھئے۔ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ عقل مند ہم لوگ اسے کہتے ہیں جس کے پاس دولتیں ہوں، عقل مند وہ ہے جس کے پاس گورنمنٹ کی نوکری مل گئی ہو، عقل مند وہ ہے جو برانڈیڈ کپڑا اور جوتا اور چشمہ پہنتا ہو، جبکہ ہم نے بہت سارے احمقوں کو بھی قیمتی جوتے پہنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے اس مسجد کے سامنے ایک شخص رہتا تھا، اس کو بولنا تک نہیں آتا تھا، جیسے آپ بھی بہت سے لوگوں کو دیکھے ہوں گے، بولتا ہے الہڑوں کی طرح، اور دولتیں اتنی اس کے پاس ہیں کہ صاحب پیسے سڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالی دولت اکثر نااہلوں، بے وقوفوں اور جہنمیوں کو دیتا ہے، اور عقل سلیم کی دولت، تقوی پرہیزگاری کی دولت اللہ سب کو نہیں دیتا۔ جس سے اللہ دوستی کرتا ہے اسے تقوی و پرہیزگاری کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دنیا سے ایسے ہی بچاتا ہے جیسے تم اپنے بیماروں کو پانی سے بچاتے ہو۔ آپ اپنے بال بچوں کو پانی سے کیسے بچاتے ہیں؟ کہ پانی کی طرف جاؤ گے نزلہ زکام ہو جائے گا،
سردی لگ جائے گی، کھانسی بڑھ جائے گی، اس لیے پانی کے پاس مت جاؤ۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو دنیا کی دولتوں سے ایسے ہی بچاتا ہے۔ فرعون کو اللہ نے 400 سال کی لمبی حکومت زندگی دی اور مصر کی بادشاہت دی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت چاہتا تھا۔ کیوں بات کر رہے ہو یار، بڑا مسئلہ ہے۔ پہلی وضاحت میں کر دوں کہ جو کچھ بھی سامنے تماشا ہوتا ہے، میں آج لگاتار 15-20 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ تصویر کشی کرنا، فوٹو کھینچنا کھنچوانا یہ سب حرام ہے۔ ویڈیوگرافی، سرکار تاج الشریعہ کا جو موقف ہے وہی ہمارا ہے۔ ہم نے آج تک اپنا کوئی چینل نہیں بنایا، ہم نے آج تک پورے 25-30 سالہ تقریری پیریڈ میں کبھی بھی میں نے اپنی تقریر کو ریکارڈ نہیں کیا، ٹیپ ریکارڈر کے زمانے میں بھی نہیں کیا، اور ابھی اس ویڈیوگرافی کے وقت میں بھی جب لوگوں نے ایسا کر لیا ہے، ہر موبائل میں کیمرہ ہے، اس وقت بھی نہیں کیا ہے۔ لوگوں نے کیا ہے، میں مسئلہ بتا دیتا ہوں، اس کے ذمہ دار وہ ہیں۔ میں کہتا ہوں نماز پڑھو، لوگ نماز نہیں پڑھتے، میں کیا کروں؟ میں کہتا ہوں سچ بولو، لوگ نہیں بولتے، میں کیا کروں؟ اب کسی کی گردن میں چادر ڈال کے میں مسجد میں گھسا نہیں سکتا ہوں۔ عالموں پر گردن میں چادر ڈال کے مسجد گھسیڑنا یہ ضروری نہیں ہے، صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا، اور یہی پیغام پہنچانا سارے نبیوں پر بھی تھا۔ نبیوں پہ فرض تھا کہ آپ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دیں، اور کسی کو دباؤ ڈال کے مسجد نہیں گھسانا ہے۔ نہیں مانے گا تو قتل کر دیں گے، نہیں۔ تمام انبیاء کرام صرف دین کا پیغام پہنچاتے تھے، اور انہی اللہ کے کلام کے پہنچانے کے درمیان کافروں کے ہجوم میں سے 2 4 10 20 کلمہ پڑھ کے صاحب ایمان ہو جاتے تھے۔ یہ قیامت تک نائب پیغمبر پر بھی یہی لازم ہے کہ بالکل احسن طریقے سے آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، قرآن سنائیں، حدیث سنائیں۔ اسی میں سے کچھ لوگ کھینچ کے آئیں گے، نمازی بنیں گے، نیک بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے۔ اس لیے عالم دین پر بھی اتنا ہی ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو ہم نے اپنی بات بتا دی کہ ہم اس موقف کے حامل ہیں کہ تصویر کھینچنا حرام ہے۔ یہاں لوگ تقریر سننے کے بعد عمل ہی نہیں کرتے، اور موبائل سے ویڈیو بنانا، فوٹو بنانا، اور 2 4 دن کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دینا ایک دنیا داروں کی ایک ہابی بن گئی ہے۔ کوئی مر رہا ہے، پانی کو ترس رہا ہے، لیکن سامنے والا پارٹی، سامنے والا آدمی وہ ویڈیو بنا رہا ہے، جبکہ آدمیت مرتی چلی جا رہی ہے، ہیومینٹی دم توڑ رہی ہے۔ اس وقت ویڈیو نہیں بلکہ اس مرنے والے کو پانی دینا چاہیے، اس مرنے والے کو اٹھا کے ہاسپٹل لے جانا چاہیے، مگر لوگ آدمیت سے بالکل خالی، اور صرف ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی، بچے کا فوٹو، بیوی کا فوٹو، گھر کا فوٹو۔ اللہ نے مجھے کم و بیش 1 کروڑ کا ایک گھر شہر میں دیا ہے، لیکن میرے موبائل میں آج تک نہ اسکرین پہ اس گھر کا فوٹو ہے، نہ اندر میں کوئی فوٹو ہے، نہ میں نے آج تک رومال مبارک کو دکھلایا میں نے اپنا یہ گھر بنایا ہے۔ 4 منزلہ گھر اللہ نے دیا مجھ کو شہر میں، پورنیہ شہر میں، مگر میں نے آج تک میرے موبائل میں پورا کھنگال لیں، میں نے کبھی اس اپنے مکان کا فوٹو لے کر کے میں نے اپنے کسی دوست کو نہیں دکھلایا، اگرچہ جائز ہے، مکان جاندار نہیں ہے، جاندار کی تصویر حرام ہے۔ گارڈن، مکان، پہاڑ، ڈیزرٹ، ریگستان، سمندر، ندی نالا، اس کی تصویر بنائی جا سکتی ہے، بے جان چیز کی، جاندار کی نہیں، انسان کی، جانور کی، جاندار کی تصویر نہیں بنانا چاہیے۔ اور قیامت کے دن سخت عذاب اس پر ہوگا جو تصویریں بناتا ہے، سخت عذاب ہوا قیامت کے دن، ضرورتاً، جیسے آدھار کارڈ، اسکول میں، بینک پاس اکاؤنٹ کھولنے میں، ضرورتاً، چونکہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، اسی لیے علماء کرام نے اس کا فتویٰ دیا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہابی کے طور پر نہیں، شوق سے نہیں، پیر صاحب بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے ہیں، فوٹو کھینچ رہے ہیں،
ہاں، پیر صاحب اپنی نواسی کو گود میں کھلا رہے ہیں، اب اس کا فوٹو، یہ ایک تماشا لوگوں نے بنا دیا ہے۔ وہ تو کہیے کہ آج جو کچھ بھی تھوڑی سی پاکیزگی بچی ہوئی ہے وہ میرے شیخ طریقت سرکار تاج الشریعہ کے سخت موقف کا اثر ہے کہ آج کچھ پاکیزگی مسجدوں میں، مدرسوں میں، جلسہ گاہوں میں بچی ہوئی ہے، ورنہ حالات اتنے خراب ہیں کہ کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب میرے گھر کی تصویر نہیں ہے، تو ہماری بیوی کی تصویر نہیں ہے میرے فوٹو میں، جبکہ ہمارا دوست احباب دکھلاتا ہے کہ حضرت یہ ہماری بیوی ہے، ان کو بولنے میں شرم بھی نہیں آتی ہے، جبکہ اپنی بیوی کو دوسروں کو دکھانا نہیں چاہیے، مگر وہ دکھلاتا ہے۔ اپنے بچوں کو حضور یہ میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا، ذرا دیکھ لیا جائے، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ جاندار کی تصویر نہیں ہے، ضرور وہ تصویر کھینچنا بال بچوں کی موبائل میں رکھنا ضروری نہیں ہے، موبائل کی اسکرین پہ لوگ تصویر لگا بیٹھے ہیں، موبائل کی اسکرین پہ صاحب اپنے بال بچوں کی تصویر، اپنی بیوی کی تصویر، انتہا ہو گئی۔ اس کے بعد پھر زبان سے کیا بولتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ میں کہتا ہوں یہ لبیک یا رسول اللہ خالی خولی مت بولو۔ جب سارے لوگ داڑھی مونڈنے لگے، حضور کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے داڑھی رکھ کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ حضور آپ نے کہا داڑھی رکھو، میں حاضر ہوں، میں نے داڑھی رکھ لی۔ اذان ہو مسجد میں حاضر ہو جاؤ، بولو لبیک یا رسول اللہ۔ حضور آپ نے کہا نماز پڑھو، میں مسجد میں حاضر ہو گیا۔ نماز فجر سے پہلے کڑاکی کی سردی میں نہا دھو کر مسجد میں آ جاؤ، بولو حضور آپ نے کہا ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت نماز دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ حضور میں نہا کے مسجد آ گیا، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ ہونا چاہیے۔ بس ہاتھ میں فوٹو ہے، اسکرین پہ بال بچوں کی تصویر ہے، لبیک یا رسول اللہ، داڑھی منڈی ہوئی ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ نماز فجر ظہر عصر مغرب سب چھوڑ کے بیٹھے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، صرف بغیر سمجھے بجھے دوسروں کی نقل کرنا، دوسرا جو بول رہا ہے اس کی نقل کرنا قیامت کی نشانی ہے کہ اخیر زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، لوگ دیوانے کی طرح کریں گے، پاگل کی طرح کریں گے۔